मैं हूं वारिस इकबाल, हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने प्यारों को भेजिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है मिर्ज़ा अदीब के ड्रामे दस्तक का जायज़ा। मिर्ज़ा अदीब वो जादूगर लिखारी है कि जिस पर बात करते हुए बंदा उलझ जाता है कि वो उनके किस रुख के हवाले से बात करे। वो ऐसी हमाजहत शख्सियत थी कि जिन्होंने अदब की हर सिन्फ में कारहाय नुमायाँ सर अंजाम दिए। वो नावल निगार भी थे, अफसाना निगार भी, शायर भी और ड्रामा निगार भी। उन्होंने तबसरे भी किए, कॉलम भी लिखे, तर्जुमे भी किए और ख़ास बात ये कि बच्चों के लिए भी लिखा। उनके ड्रामे बगैर स्टेज के इतने मकबूल हुए कि उनके ड्रामों की किताब पसे पर्दा को आदमजी अदबी अवार्ड से नवाजा गया, जबकि सदारती अवार्ड के साथ साथ तमग़े हुस्न कारकर्दगी भी उनके हिस्से में आया। उनका असल नाम दिलावर अली था। बकौल उनके उन्होंने अपनी जिंदगी का पहला सांस भाटी गेट के अंदर एक पतली सी गली के पुराने से घर में मौजूद परले अंदर में लिया। गुर्बत और मुफलसी की चक्की पीसते पीसते एक बड़े लिखारी बन गए और उर्दू अदब की तकरीबन हर सिन्फ में उन्होंने लिखा। आपकी तहरीरें इतनी मकबूल हुईं कि कई अवार्ड पाने के साथ साथ बड़े सगीर पाको हिंद की दरसगाहों में निसाब का हिस्सा भी बनी। ड्रामे की सिन्फ में मिर्ज़ा अदीब ने ज़्यादातर यकबाबी ड्रामे लिखे, जिनमें दस्तक भी काफ़ी मशहूर ड्रामा है। हम इस मज़मून में उनके ड्रामे दस्तक के हवाले से बात करेंगे, जो उनकी किताब पसे पर्दा से लिया गया है। मिर्ज़ा अदीब वो मिशाक लिखारी हैं जो इंसानी नफ्सियात को इस तरह जानते हैं जैसे किसान अपने खेतों को या अपनी फसल को। वो इंसानी ज़ात के अंदर उतरकर बातनी वारदात को देखने और समझने की सलाहियत रखते हैं। इंसानी जहन की गहराइयों में होने वाले नफ्सियाती जंग व जदाल का बहुत गौर से मुशाहिदा करते हैं और फिर उसे अपनी कहानियों में बयान करते चले जाते हैं। अदब के हवाले से मिर्ज़ा अदीब का कद इतना बुलंद है कि उसको नापना मुश्किल है। उनकी बेमिसाल तसनीफ सहरा नवर्द के खतूत 50 बरस में कई बार छप चुकी है। वो आज भी उसी तरह जादू भरी खुशबू से लदी ख्वाबों से भरी मालूम होती है। सज्जाद हारिस लिखते हैं, मिर्ज़ा अदीब एक सच्चे फनकार की तरह ज़िंदगी का बड़ा गहरा और पुरखुलूस मुशाहिदा व मुताला करते हैं। वो इंसानी अज़ियतों के असबाब व इल्ल मालूम करने की सही करते हैं और फिर अपने मुशाहिदात को हैरत अंगेज़ तवाज़ुन व एतदाल के साथ ड्रामाई पैकर में ढाल देते हैं। यही वजह है कि उनके ड्रामे ना तो पुरजोश खताबत और सहाफ़त के नमूने हैं, ना ही तजरीदी आर्ट के तमसीली मुरक्का हैं। डॉक्टर सलीम अख्तर लिखते हैं, इंसानी ज़ात की कशमकश और उससे जन्म लेने वाला अलमिया मिर्ज़ा का महबूब मौजू रहा है और एक बाप के निस्बतन मुख्तसर ड्रामों में जिस कामयाबी से मिर्ज़ा ने इंसानी साइकी को उभारा है, ये कुछ उससे मखसूस है। इस हवाले से उनका ड्रामा दस्तक एक बहुत बड़ी मिसाल है, बल्कि बड़ी और अहम तरीन मिसाल है। वो इस ड्रामे के किरदारों की ज़ात में उतरकर उनकी नफ्सियाती वारदात का खोज लगाते हुए दिखाई देते हैं। ड्रामा दस्तक एक मुख्तसर कहानी पर मुश्तमिल ड्रामा है, मगर एक गहरी नफ्सियाती कहानी के खिलाफ में लिपटा हुआ है। ये ड्रामा ज़मीर की आवाज़ का उम्दा इजहार है। अगर हम इस ड्रामे का जायज़ा लें तो हमें सादगी इसका नुमाया पहलू दिखाई देता है। वैसे तो सारे यकबाबी ड्रामे सादा ही होते हैं, लेकिन ड्रामा दस्तक में ये पहलू कुछ ज़्यादा ही नुमाया है। ना कहानी में कोई ज़्यादा पेचीदगी, न बहुत ज़्यादा किरदार
نہ لمبے چوڑے مکالمات اور نہ ہی لفظوں کی جادوگری۔ اس سادگی کے باوجود یہ ڈرامہ پڑھنے یا سننے والے کی توجہ بہت ہی اہم مسئلے کی طرف دلاتا ہے۔ آج کے اس جدید دور میں جہاں بہت سی برائیاں اور کوتاہیاں انسانیت کے بدن پر زخم لگاتی ہیں، وہاں پیشہ واریت کا نشتر اس کی روح تک کو گھائل کر دیتا ہے۔ پیشے کے تقاضے نبھاتے نبھاتے انسان اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ وہ اپنی ذات تک کو بھول جاتا ہے۔ وہ آرام کی طرف اس وقت آتا ہے جب اس کا جسم بے بس ہو جاتا ہے۔ یہی کچھ اس ڈرامے کے بنیادی کردار ڈاکٹر زیدی کے ساتھ ہوا۔ وہ جب بستر پر آ کر لیٹے تو ان کے بدن نے انہیں کچھ بھی کرنے یا سوچنے کی اجازت نہ دی، یہاں تک کہ بلکتی کرلاتی انسانیت بھی انہیں بستر سے نہ نکال سکی۔ وہ مجبور و نادار بوڑھا اپنے بیٹے کی تکلیف میں اپنے حواس کھو بیٹھا تھا اور پاگلوں کی طرح ڈاکٹر زیدی کا دروازہ پیٹتا رہا، مگر ڈاکٹر زیدی کے تھکے جسم نے ان کا ضمیر اتنی گہری نیند سلا دیا تھا کہ انہیں دروازے کی دستک سنائی نہ دی۔ لیکن مالک کائنات کا نظام ہے کہ دروازے پر دستک کی ساری آوازیں ان کے دماغ کے نہا خانوں میں جا کر بیٹھ گئیں۔ جب ضمیر جاگا تو یہ آوازیں خلش بن گئیں، اور پھر یہ خلش ڈاکٹر زیدی کی ایسی بیماری کا روپ دھار گئی کہ ہوا کا جھونکا بھی ان کے لیے دروازے کی دستک بن جاتا۔ اس ڈرامے کا مرکزی کردار ڈاکٹر زیدی کی صورت میں ہمیں اپنی پیشہ واریت کے ہاتھوں مجبور، ضمیر کے ہاتھوں بے بس اور بنیادی طور پر ایک ہمدرد انسان دکھائی دیتا ہے، جنہوں نے خود سے ہونے والی ایک غلطی یا لرزش کو ایک بیماری کی طرح پال لیا۔ مصنف ان کے کردار سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر کا پیشہ بہت سنجیدہ پیشہ ہے، جس میں انسان کو ہمیشہ یعنی 24 گھنٹے اپنے پیشے کی خدمت کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے۔ نیز یہ کہ ڈاکٹر کی ایک چھوٹی سی غفلت کسی مجبور و نادار بیمار کو موت کی آغوش میں بھی لے جا سکتی ہے۔ اگرچہ ڈاکٹر زیدی سے لرزش سرزد ہوئی، لیکن اس کے باوجود وہ ایک حساس، ہمدرد اور ذمہ دار انسان کے طور پر دکھائی دیتے ہیں، جنہوں نے خود سے ہونے والی غلطی کی شدت کو اس حد تک محسوس کیا کہ اسے روگ بنا لیا۔ دیگر کرداروں کی طرح ڈاکٹر برہان کا کردار بھی مختصر اور سادہ سا دکھائی دیتا ہے، جو ایک اعلیٰ پائے کے فرض شناس ڈاکٹر کے طور پر آتے ہیں اور ڈاکٹر زیدی کو دوا وغیرہ دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود تجسس انہی پر آ کر ٹوٹتا ہے۔ ان کی کہانی ڈرامے کو ایک نیا رخ دیتی ہے، اور ان کا یہ جملہ تو قاری کو ورطہ حیرت میں ڈالتے ہوئے سوالات کا ڈھیر اس کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ اس واقعے میں ایک بات کا اضافہ کر لیجئے، میں انہی بڑے میاں کا پوتا ہوں جس کا بیٹا اس رات ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہا تھا۔ اچھا، خدا حافظ ڈاکٹر صاحب، اطمینان کے ساتھ سو جائیے، اب دروازے پر دستک نہیں ہونی چاہیے۔ اس ڈرامے میں حقیقت نگاری اپنے عروج پر دکھائی دیتی ہے، کہیں بھی مصنوعی پن دکھائی نہیں دیتا، بلکہ ڈاکٹر زیدی کی کوتاہی اور ان کی سزا کاری کو خود اس ڈرامے کا ایک کردار بنا دیتی ہے، جن کی اپنی زندگی میں ایسی کئی کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں، اور ان کوتاہیوں پر وہ ضمیر کے تازیانے بھی برداشت کرتے ہیں۔ یہ کوئی دیو مالائی یا فرضی کہانی نہیں لگتی، بلکہ ایک جیتی جاگتی حقیقت دکھائی دیتی ہے۔ یوں اس کا ایک اور رنگ ابھرتا ہے، اور وہ ہے مقصدیت، اور مقصدیت بھی بہت شاندار، جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔
اگر ہم اس ڈرامے کے فنی پہلوؤں کا جائزہ لیں تو ہمیں اس میں سادگی اپنے عروج پر دکھائی دیتی ہے۔ مصنف نے کسی کردار میں بھی وہ جاذبیت نہیں ڈالی کہ وہ کردار قاری کو اتنا متاثر کرے کہ وہ قاری کے کرتاس ذہن پر رقم ہو جائے۔ مصنف نے انتہائی سادہ اور گھریلو قسم کی زبان استعمال کی ہے جو کہ کرداروں اور کہانی کی مناسبت سے بہت موزوں ہے۔ کوئی کردار بھی اپنی زبان، اپنے لب و لہجے یا حرکات و سکنات کے اعتبار سے غیر فطری یا مصنوعی نہیں لگتا۔ ایک پڑھا لکھا انسان اپنی بیوی سے کیسے مخاطب ہوتا ہے، ایک بیمار کس قسم کے رویوں کو ظاہر کرتا ہے، اور ایک فرد شناس ڈاکٹر کی بول چال اور رویہ کیسا ہونا چاہیے، سب کا مصنف نے خصوصی طور پر خیال رکھا ہے اور انہیں حقیقت کا روپ دیا ہے۔ مختصر یہ کہ دستک ڈرامہ ایک ایسے شخص کی کاوش ہے جس کے در ذہن پر ادب ہمیشہ دستک دیتا رہا اور وہ اس دستک کا استقبال کرتے ہوئے ادب کے چمن کی آبیاری کرتا رہا۔ دستک کا بنیادی کردار صرف ڈاکٹر زیدی ہی نہیں بلکہ ہر وہ فرد ہے جس کا ضمیر زندہ ہے اور بشری کوتاہیوں پر دستک بھی دیتا رہتا ہے۔ آئیے اس ڈرامے کا مرکزی خیال بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس ڈرامے میں مرزا ادیب نے ایک پیشہ ور آدمی کی مجبوریوں کو ایک خوبصورت کہانی کی صورت میں پیش کیا ہے۔ پیشہ ور زندگی میں جب انسان اپنے عروج پر ہوتا ہے تو اپنی بساط سے بڑھ کر محنت کرتا ہے اور بعض اوقات اس وجہ سے اس سے کچھ کوتاہیاں بھی سرزد ہو جاتی ہیں جن کا اسے احساس تک نہیں ہوتا، اور اگر ہو جائے تو وہ خلش بن کر ساری زندگی سزا دیتی رہتی ہیں، جیسے ڈاکٹر زیدی کے ساتھ ہوا جب ان کے ضمیر نے ان سے جواب دہی کی تو وہ خلش بن گئی اور وہ خلش بیماری کا روپ دھار لیتی ہے۔ امید ہے کہ یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے، اور کامنٹس میں اگر کچھ کہنا چاہیں تو ضرور کہیے۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ بندہ ناچیز وارث اقبال۔